خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی مختلف مراحل انسان جو ہے اس زندگی میں گزارتا ہے۔ تو یہاں پہ جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا، لعب، لہو، زینہ، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو یہی ڈفرینٹ زندگی کے مراحل ہوتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ جو میٹر کرتا ہے وہ کھیل ہے، اور جب اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو دل لگی اینڈ انٹرٹینمنٹ، اور جب پھر اس سے زیادہ میچور ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سٹیج آتی ہے تفاخرم بینکم، کہ انسان جب میچور ہو جاتا ہے، اپنے کیریئر میں کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی فیملی لائف کو سٹیبل کر لیتا ہے، تو اس موقع پر ڈفرینٹ مجالس میں جو بیٹھے ہوئے بات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ اپنی جاب کے بارے میں، اپنے سٹیٹس کے بارے میں نے کہاں کہاں پہ کون سے پلاٹ لے لیے ہیں، میرا بچہ کون سے پوش سکول میں پڑھ رہا ہے، پھر یہی ڈسکشنز رہ جاتی ہیں، آپس میں فخر جتانے لگتے ہیں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور پھر مال اور اولاد پر ایک دوسرے پر فخر جتا رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی اوپر سٹیج چلی جائے اور بچے جو ہیں آگے کسی جگہ کامیاب ہو جائیں تو پھر مال اور اولاد کا آپس میں مقابلے بازی اور ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس نے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ یعنی کتنی دیر کا یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ تو یہاں سے بھی پھر یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جتنی ایفرٹ ہم اس دنیا کے لیے لگا رہے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی ایفرٹس آخرت کے لیے لگانی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ اپوزٹ ہے، ہم نے ساری کوششیں، ساری انرجی، ساری محنت اسی دنیا کے پیچھے لگا دی، اور انہی سٹیجز سے ہم گزر رہے ہیں نوئنگ دا فیکٹ کہ اس کا حال یہی ہونا ہے جو اس مثال میں بتایا گیا، کہ ٹھیک ہے وہ نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتے ہیں، بٹ وہ کتنی دیر کی خوشی ہوتی ہے؟ بائی دا ٹائم یو ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ، اس کے بعد تو ایسی سٹیج پہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ خود بھی اپنی نعمتوں کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اس کے بعد پیر قبر میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ اتنی سی دیر کی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز آخرت ہے۔ تو اس لیے دنیا میں رہ کر ان نعمتوں کو انجوائے کرنا برا نہیں ہے، اگر ان کو حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے اور جائز طریقے سے اس میں حق لوگوں کا ادا کیا جائے، یا جو اللہ کا حق ہے وہ دیا جائے، ایز لانگ ایز آخرت سے غافل نہیں ہو رہے۔ لیکن اگر انہی چیزوں میں کھو کے یہی مال اور اولاد کا غم پہلے دن سے لے کر آخر تک، آپ دیکھیں جس بھی سٹیج سے انسان گزرتا ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ دین کی تعلیم حاصل کر لو، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو میری سٹڈیز چل رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب تو میرا کالج سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اب تو یونیورسٹی ہے، ظاہر ہے ڈگری تو لینی ہے۔ اب ڈگری ابھی لی نہیں تو اس کے بعد ساتھ ہی جاب انٹرویو سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کریئر سٹارٹ ہو جاتا ہے، یا پھر شادیاں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اچھا پھر اس کے بعد بچے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں، ذرا سا فراغت ملتی ہے، فوراً پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھا اب تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے کوئی نہ کوئی جاب لے لینی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک اور سائیکل میں ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خود سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت ہم یہ سوچ کے انکار کر دیتے ہیں اس وقت بھی کہ نہیں اب اس عمر میں کیا پڑھنا پڑھانا کرنا، مجھے تو اب ویسے بھی کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتی ہے۔ تو وہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ پڑھنا پڑھانا کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مرضی ہے، کر لیا تو کر لیا، نہ کیا تو نہ کیا۔ اس کے اوپر آخرت کے انجام کا انحصار ہے، یہ ہر حال میں کرنے والی چیز ہے، کیونکہ سب نے اسی جگہ جانا ہے اور سب نے وہی سب کچھ فیس کرنا ہے۔ تو دنیا جو کہ ٹیمپرری ہے، جو وقتی ہے، اس کے لیے تو ہم ہر طرح سے قربانی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی، اور آپ دیکھیں یہاں پر دنیا کے مقابلے میں آخرت کے بارے میں کیا بتایا؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، پہلی بات آخرت کے بارے میں یہ آئی، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور وہاں پہ اللہ کی بخشش اور اس کی رضامندی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور پھر یہ ریمائنڈر کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كأرض السماء والارض
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سو اللہ کا فضل ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کس چیز میں سبقت کرے، کس چیز کے لیے دوڑے، کس چیز کے لیے بھاگے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف۔ اور آج دیکھیں جو بھی حالات دنیا کے جس طریقے سے بھی پلٹ رہے ہیں، مطلب ایک لمحہ نہیں پتہ چلتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تو حالات چاہے بہت بھی پیسفل ہوں، بہرحال موت تو آئے گی، وہی انسان کی قیامت ہے۔ لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جو حالات ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور جتنا ڈسٹریس دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، تو کتنا ڈیلے کریں گے۔ تو اس لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان انہی نیوز میں کھو جائے، ایک کے بعد ایسی نیوز دیکھے پریشان ہو جائے، اور ڈسکشنز میں بھی یہی کہ اب فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا، اب فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر یہ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کر کے، اور پھر اسی طرح اپنے دنیا کے مزوں میں گم رہے۔ اور ایک طریقہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو سپیڈ اپ کریں، اپنی آخرت کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو پروڈکٹیو کریں۔ ہمیں تو ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی جائے، مطلب وہ ٹائم آ گیا اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے، تو اس کو بھی کاشت کر دو۔ یعنی جو لاسٹ اپرچونٹی آف ڈوئنگ گڈ ہے نا، اس کو بھی اویل کرنا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اپنے سامنے سب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ پھر اس بات کی طرف ریمائنڈر ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں کی حقیقت کو بتا کے اور پھر کرنے کا کام بتایا کہ اب اٹھو، اب سستی نہ کرو، اب آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے نہ آؤ، دوڑو بھاگو اللہ کی طرف، اس کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف۔